آ تجھے بتاؤں. ایک شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں, سرکار کا جی یا رسول اللہ. میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا جی فرمائیے. اس نے کہا حضور ایک عرض کرنا تھا. کہا کیا؟ کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے اپنا سوال کیا اور جواب مل گیا. وہ کہتا ہے سرکار اگر کل مجھے آنا پڑا, آپ نہ ملے تو پھر کس سے اپنا سوال حل کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میں نہ آ سکوں تو میرے ابو بکر سے اپنی ضرورت پوری کر لینا. اپنے میرے ابو بکر سے ضرورت پوری کر لینا. وہ یہ سن کے باہر نکلا گئے. باہر حضرت علی کھڑے تھے. پہلے بھی حضرت علی نے بھیجا گئے. پھر حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ آقا نے کیا کہا ہے؟ جب تم نے یہ کہا آپ نہ ملے تو پھر کس کی چوکھٹ پہ جائیں؟ کہا ابو بکر کا نام لیا کہ کہا اگر ابو بکر کو نہ پائیں تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ جاؤ یہ پوچھ کر کے آؤ. دیہاتی پھر آئے حضور کی بارگاہ میں. آقا اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر میرے عمر کی چوکھٹ پہ آ جانا. پھر پلٹ کے آئے. کہا آپ کس کا نام لیا کہ کہا عمر کا نام لیا کہ کہتے پھر جا کے پوچھو کہ اگر عمر نہ ملے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ آقا کہتے ہیں جاؤ اگر عمر نہ مل سکے تو میرے عثمان کے دروازے پہ آ جانا. جب پیچھے واپس پلٹ کے آیا اس نے پوچھا کہ بتائیے تو سکی اب کس کا نام آیا؟ کہا کہ اب عثمان کا نام آیا. کہ کہا جاؤ پھر پوچھو اگر عثمان نہ ملے پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ جب جا کے سائل نے کہا تھا آقا اب آپ کے دروازے پہ آیا ہوں, آپ نہ ملے تو ابو بکر کے پاس جاؤں گا, ابو بکر نہ ملے تو عمر کے پاس جاؤں گا, عمر نہ ملے تو عثمان کے پاس جاؤں گا, اگر یہ نہ ملے تو کس کے پاس جاؤں؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا اگر یہ تینوں نہ مل سکے تو پھر اس کے دروازے جانا جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ ذکر حسین کانفرنس مسلک اعلی حضرت. عشق محبت عشق محبت. سبحان اللہ. ہم اہل سنت ہیں. ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. سبحان اللہ. اور یہ اعلان ہر جمعے کو مسجد سے کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. کون ہے امت میں سب سے افضل؟ حضرت ابو بکر صدیق. کون؟ یہ علماء اہل سنت جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے. علماء حق کا عقیدہ یہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. پہلا نمبر کس کا ہے؟ ان کا عقیدہ وہی بولیں اور جن کا نہ ہو وہ نکل لیں. ہاں کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. دوسرا نمبر سلامت رہیں حضرت خدا کی قسم پہ بلسانے والوں قربان جاؤں, یہ ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو تقریر مولوی کر رہا ہے اس سے آگے آپ بول رہے ہیں. ہاں یہ مدرسے کی دین ہے. دوسرا نمبر. تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی. اور چوتھا نمبر مولا. حضرت علی کا نام اتنی کمزوری سے پیچھے والوں کو لگ رہا ہے. علی کا نام اتنا طاقتور ہے اگر کمزور لے لے تو پہلوان کی کمر توڑ دیتا ہے نا. تو ساتھ ہے نا مولا علی. یہ چاروں یار حضور کے اور چاروں بے مثال. علی بھی بے مثال, غنی بھی بے مثال, عمر بھی بے مثال, ابو بکر بھی بے مثال ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ کلیئر ہو گیا. بس یاد رکھیے اگلی بات کہنے لگا ہوں, ہم نے اہل بیت کا ادب حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. اہل بیت کا ادب ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے نماز پڑھا کر کے, امیر المومنین ہے, ساتھ میں مولا علی بھی ہیں, امام حسن بھی دوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا, کندھے پہ بٹھا لیا. کسی نے دیکھ کے کہا امیر المومنین ہو, خلیفۃ المسلمین ہو, اور بچے کو کندھے پہ لے کے گھوم رہے ہیں. فرمایا چپ ہو جا, تو نہیں جانتا میں نے بٹھایا کسے ہے. میں نے اس شہزادے کو حضور کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے. وہ کندھے پہ بٹھاتے پھرتے رہے. میں اگر کئی باتیں بتاؤں بڑا وقت لگے گا, بس اتنا سمجھ لیں یہ حضرت ابو بکر کا پیار ہے. حضرت عمر کا پیار دیکھیں, بتا دوں حضرت عمر کا پیار دیکھیں. حضرت عمر کے شہزادے راستے سے گزر کے جا رہے ہیں, علی کے دونوں شہزادے کھڑے تھے, کوئی کام تھا, آواز دے کے کہا
عمر کے بیٹے، ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات سن کے جا. جیسے اتنی بات کہی ہے نا تو حضرت عمر کے بیٹے تو آ گئے، کیونکہ شہزادوں نے بلایا تھا. جی کیا بات ہے؟ بات کہی اور کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے، گھر آ کے کہنے لگے ابا جی. کہا کیا؟ کہا علی کے بیٹوں نے ہمیں اپنے نوکر کا بیٹا کہہ کے آواز دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لکھوا لائے گا؟ کہا جی. کیوں نہیں لکھوا کے لاؤں گا؟ کہا جلدی کر لکھوا کے لا. بیٹا دوڑ کر کے آیا. بیٹے نے سوچا شاید ابا کو لکھ کے جا کے دکھاؤں گا، امیر المومنین نے انصاف کے ساتھ پھر حساب لیا جائے گا. کہا لکھ دو گے؟ شہزادے وہیں پہ تھے. کہا کیا؟ کہا جو ابھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ ہم تمہارے نوکر کے بیٹے. فرمانے لگے ہم علی کے بیٹے، جو کہنا جانتے ہیں وہ کر کے دکھانا جانتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھا. اللہ کرے یہ بات ہضم ہو جائے. لکھ دیں گے؟ کہا لکھ دیں گے. آپ نے لکھ دیا، اور جب کہ لکھ کے دے دیا دوڑ کر کے شہزادے آئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس. ابا جی دیکھو لکھوا کے لایا ہوں، جو انہوں نے کہا تھا لکھ دیا تھا. اب تو یقین آ گیا میری زبان پہ. کہ نہیں بیٹے بات یقین کی نہیں ہے. اس تحریر کو لیا، ہونٹوں سے لگا کے چوم لیا، آنکھوں پہ رکھا، منبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آج تک عمر کو یہ فکر رہتی تھی قبر میں جائے گا عمر تو کیا ثبوت پیش کرے گا. آج اللہ نے عمر کی یہ فکر دور کر دی ہے. کہ لوگوں یہ میرے پاس علی کے شہزادوں کی تحریر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے عمر ہمارا نوکر ہے، اور نیچے حسن حسین کے دستخط ہیں. اگر عمر انتقال کر جائے اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا. امیر المومنین کس لیے؟ کہا جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کس کی نوکری کر کے آیا ہے، اگر یہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، عمر پرچہ نکال کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھ رکھے ہو، عمر تو وہ ہے جو ان کے بیٹوں کی نوکری کر کے مدینے سے چل کے آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین کانفرنس، سرزمین پیپل سالہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خیریت ہے؟ کیا بات. خدا سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا حسین. تھکے نہیں ہیں نا؟ اور زور سے بولیں یا حسین. انہوں نے کتنا پیار کیا حضور کے بچوں سے، وہ کتنی محبت کرتے رہے حضور کے بچوں سے، حضور کی رشتے کی کتنی عزت کی ہے. ذرا غور کریں، یہ تو بکواس کرنے والے لوگ نکل آئے. انہوں نے احترام کیا ہے. حضرت عثمان غنی تیسرا نمبر ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن پہ 40 دن پانی بند رہا ہے. کتنے دن؟ زور سے بولو کتنے دن؟ 40 دن. کوئی آ کے حملہ نہ کر دے. دروازے پہ جانتے ہو رکھوالی کون کر رہا تھا؟ علی کے دونوں شیر کر رہے تھے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. لوگ حسن حسین کو مولا علی نے کھڑا کر رکھا تھا دروازے پہ. سوچو تو صحیح، جنہیں نبی کندھے پہ بیٹھاتے رہے وہ نبی کے غنی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے حفاظت کر رہے ہیں. چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے حفاظت کرتے رہے. آپ اندازہ لگائیے جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور حضرت علی آئے اور بیٹوں کو آپ نے غصے میں تھپڑ مارا. کہا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے کہا بابا جی علی کے شیر کھڑے تھے، دروازے سے تو کوئی آ ہی سکتا ہی نہیں تھا. پھر کدھر سے آیا؟ کہا کسی اور طرف سے آیا ہوگا. وہ چھت کود کے آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 40ویں دن جب پانی بھیجا گیا، حضرت علی سے پانی مانگا تھا، حضرت علی نے پانی بھیجا تو بلوائیوں نے نا وہ جس برتن میں پانی جا رہا تھا وہ برتن بھی توڑ دیا، پانی کا پانی نہیں جانے دیا. حضرت عثمان غنی نے پھر کھڑکی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا علی اب کوئی فکر نہ کرے، اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے حصے کا پانی جنت میں تیار ہے. کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میری آنکھ لگی حضور تشریف لائے تھے اور کہا تھا میرے یار عثمان، میرے ذوالنورین، میرے دوست، فکر نہ کر، آج سحری مدینے میں کر، افطار جنت میں ہونی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا. بھائی عثمان غنی وہ ہیں جن کو حضور نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان کے دروازے پہ علی کے بیٹے پہرے دیتے رہ گئے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، لوگ بات کرتے اور ایک بات اور کہہ دوں ضمناً، یہ کہہ دینا چاہتا ہوں خدا را حضور کے کسی صحابی کے خلاف تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں.
کسی صحابی کے خلاف. یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ کو کیا مانتے ہو، حق پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ سن بھائی، حق اور شر کا فیصلہ تو یہ خدا کرے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. بے شک، سبحان اللہ. بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ لگنا چاہیے. ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور ایک سیدھی سی بات ہے، حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے کیا کیا؟ سمجھوتا. اس لیے ہمارا بھی بولو بولو ہمارا بھی سمجھوتا. حسین نے یزید سے کیا کی؟ بولو بھائی، بولو زور سے. اس لیے یزیدیوں سے ہماری بھی جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت عمر وہ گئے جن کی وجہ سے دین 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا تھا. جو ہے نا، جن کے ذریعے اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا. اور حضرت امیر معاویہ وہ گئے جن کے ذریعے اسلام 64 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہے. ان کی قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا. امیر معاویہ وہ گئے جن کے لیے حضور جھولی پھیلا کے دعائیں کرتے رہے. حضور نے جن کے لیے جھولی پھیلا کے دعائیں کی گئے. اور تم جانتے ہو ایسا نہیں ہے امیر معاویہ کو نبی کے گھرانے سے پیار نہیں تھا یا احترام نہیں تھا. آؤ تمہیں بتاؤں، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پہ بیٹھے گئے. آ کے ایک شخص نے کہا امیر معاویہ میں حج کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں. آپ نے کہا تھا اچھا پھر تو وہاں سے مدینے بھی جاؤ گے؟ کہا جی. کہا حضور کے روزے پہ بھی جاؤ گے؟ کہا جی جاؤں گا. کہا تھوڑا سا کام میرا بھی کر دینا. کہا حضور آپ کا کون سا کام ہے؟ کہ جب حضور کے روزے پہ حاضری ہو پہلا سلام میرا حضور کے روزے پہ جا کے کہنا. اس کے بعد جب تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے وہیں پہ ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. کہا جی ہے وہ مقام. کہا جب اس مقام پہ پہنچو گے وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے پہلے دو زانوں بیٹھنا، پھر جا کے سلام کہنا، پھر اس سے عرض کرنا کہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس سے کہہ دینا کہ وہ یہ دعا کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اس شخص نے کہا تھا بتائیے امیر معاویہ وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ تب حضرت امیر معاویہ کی آنکھ میں آنسو آئے تھے اور کہا تھا خبردار، اس نوجوان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ جو ریاض الجنہ میں بیٹھا ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کا لاڈلا علی کا شہزادہ حسین ہوگا. کہا کہ اس سے آپ کے لیے دعا کی درخواست کروں. وہ تو جوان آپ بوڑھے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، وہ ایک رعایا میں سے گئے. تم امام حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا زبان کو تالا لگا، تو منصب نہ دیکھ، تو یہ دیکھ حسین وہ ہے جس کو نبی سینے پہ بٹھا کے لوریاں دیتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاء اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. سبحان اللہ، بہت اچھا. خیریت ہے سارے لوگ؟ ابھی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ان جھگڑوں میں قطعی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بہت زیادہ مائنڈڈ ہوتا ہے نا، جو اپنے دماغ سے زیادہ سوالوں کے جواب خود لکھنے لگتا ہے نا، وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ فیل ہو جاتا ہے. بہت نہ بولو جتنا پوچھا جائے، اتنا کہو جتنا سیکھا ہے علماء سے. دین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ہر چلتا پھرتا آدمی دین کے بارے میں بات کرے گا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ حضور کے صحابہ میں پیار. ہم نے صحابہ سے حضور کے اہل بیت کا احترام سیکھا ہے. اور یاد رکھیں ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک جماعت ایسی ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور اسے 3 ہی نام یاد ہیں پوری کربلا میں. پوری کربلا میں 3 نام یاد ہیں بس: غازی عباس، امام حسین اور سیدہ زینب. بس 3 ہی نام لیتی ہے ایک ٹیم. ہم اہل سنت ہیں، یا حسن والے بھی ہم ہیں اور یا حسین والے بھی ہم ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں. میں نہیں جانتا کہ زندگی کس کی کتنی وفا کرے گی، کون آئندہ سال رہے گا یا نہیں رہے گا،
لیکن اس بات کو مبارکباد دیتا ہوں ان شخصیتوں کے ذکر کی محفل سجائی ہے جن کی باتیں زمین پہ کی جائیں تو اللہ کے فرشتے باتیں کرنے والوں کے تذکرے عرشوں پہ فرمایا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ محبتیں اور یہ بات فائنل بالکل 100% کلیئر ہے، اللہ اسی کو جنت دے گا جو نبی کے شہزادوں سے پیار کرے گا۔ یہ کلیئر، فل اینڈ فائنل، یہ کلیئر ہے، جنت اسی کو ملنی ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، حسن والے بھی ہیں ہم، اور حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے، اور کیا بات ہے ماشاءاللہ، کتنے حاضر ذہن ہیں، میں نے نام پلٹ کے دیکھ لیے۔ حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے اور حسن بھی ہمارے ہیں۔ یہ وہ دو شہزادے ہیں کہ جتنی بھی فضائل میں روایتیں حضور سے مروی ہیں وہ صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ حسن بھی اس میں شامل ہے۔ اور بلکہ اور بڑی بات کروں، پہلے حسن کا ذکر ہے پھر حسین کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ اور آپ کو میں بتا دوں، امام حسین وہ نہیں ہے جو جوان ہوئے اور یوں ہی زندگی گزری اور کربلا آ گئے، بلکہ حسین اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے 25 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہے۔ 25 سال ریاض الجنہ۔ عمرے میں گئے آپ لوگ؟ کتنے لوگ گئے عمرے پہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ مولا کریم جو دیکھ آئے ہیں دیکھنے والوں کے صدقے انہیں بھی دکھا دے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ آمین کہہ دو بھائی، ہے یا اللہ سب کو 3-3 کروڑ کے کہیں نہ کہیں سے بورے دے دے نوٹوں کے۔ ہاں اس پہ زور سے آمین کہیں ہے سارے لوگوں کی۔ کروں اگلی بات، ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ حضور نے فرمایا جو میرے حجرے اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ اور یہی اصحاب صفہ کے پڑھنے کی جگہ۔ یہ جنت کی کیاری کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس زمین پہ بار بار میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے رہے۔ ہاں علادت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ہاں اور صرف ایک حصہ ہی نہیں بلکہ فرمایا گیا پورا مدینہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے، حضور کا پورا مدینہ جنت ہے۔ تو امام حسین وہ ہیں جنہوں نے 25 سال بیٹھ کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں۔ آج تو وہ لوگ ان کے نام پہ شفا بانٹ رہے ہیں جنہیں ان کا نام لینا بھی نہیں ہے۔